میں اپنی 16 سالہ کزن کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات ہمیں پڑھتے پڑھتے 11 بج گئے۔ میری کزن تھک چکی تھی اور وہ لیٹ گئی تھی۔ میرے اندر شیطان آ گیا اور اس کے بعد میرا نام عادل ہے۔ میری عمر اس وقت 16 سال ہے۔ میں 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر نہ تھے اور نہ ہی زیادہ غریب، بس اتنا تھا کہ اچھے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑا تھا اور گھر والوں کے سامنے میں بہت ہی معصوم اور شریف لڑکا تھا، لیکن باہر میری حرکتیں بہت ہی غلط ہوا کرتی تھی۔ دراصل میں پہلے سے خراب نہیں تھا۔ دوستوں نے مجھے ایسی ایسی چیزیں بتا دی تھیں کہ میں خراب ہو گیا اور غلط کاموں میں پڑ گیا۔ اب ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہوتی تھی۔ بس میں گھر والوں کے سامنے معصوم اور شریف تھا۔ گھر والوں کے سامنے عزت بنی ہوئی تھی، لیکن اندر سے میں پورا بگڑا ہوا بچہ تھا۔ میں اور میری پھپھو کی بیٹی ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ اصل میں پھپھو کی بیٹی ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کو ہمارے پاس آئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور وہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی، کیونکہ جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر کوئی اچھا سکول نہیں تھا۔ تو میری پھپھو نے اور میرے گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کو بھی اسی اسکول میں لگا دیتے ہیں جہاں پر میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، تاکہ ہم لوگ اکٹھے چلے جایا کریں گے اور آ بھی جایا کریں گے۔ اس سے گھر والوں کی آدھے سے زیادہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں بھی خود جانا ہوتا تھا اور ساتھ اس بیچاری کو بھی لے کر چلا جاتا تھا۔ بیچاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سننے کے بعد آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری کزن کا نام شبانہ تھا۔ وہ بہت ہی پیاری اور معصوم بچی تھی، لیکن جیسے جیسے اب وہ بڑی ہو چکی تھی تو اس کے جسم میں بھی بدلاؤ آ رہا تھا۔ وہ بچی سے لڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے جسم سے بالکل بھی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کی عمر 16 سال ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ کی لگتی تھی، کیونکہ اس کی جسامت تھوڑی بھاری تھی اور وہ بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ منہ گول، آنکھیں موٹی موٹی، رنگ سفید اور کالے بال تھے۔ ہم دونوں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ گھر والے سب اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ ہم رات دیر گئے تک بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور جب تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا تھا ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے اور دونوں خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہے تھے۔ اسی دوران پڑھائی سے دل ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لگا، ہمیں اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو شبانہ اپنے گھر رہنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے تو یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ شبانہ کے جانے کے بعد مجھے اتنی اس کی کمی محسوس ہوگی۔ حالانکہ ہم لوگ لڑ جھگڑ بھی لیا کرتے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہماری صلح ہو جایا کرتی تھی اور ہم دونوں دوبارہ پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے لڑائی سے پہلے ہوتے تھے۔ شبانہ کے جانے کے بعد مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن لیٹا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا۔ گھر والے بھی مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا، تو مجھے ان کی بات سن کر بہت غصہ آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرے دل کو کون سا روگ لگ گیا ہے۔ ابھی شبانہ کو گئے ہوئے 5 دن ہی ہوئے تھے تو میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ امی، میں پھپھو کی طرف چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا، جانا ہی ہے تو ماموں لوگوں کی طرف چلے جاؤ، پھپھو لوگوں کی طرف کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا کہ بس میں نے ماموں لوگوں کی طرف نہیں جانا، میں جاؤں گا تو پھپھو لوگوں کی طرف ہی جاؤں گا۔ اور پھر میری امی مان گئی تھی اور میں رہنے کے لیے شبانہ کے گھر چلا گیا تھا، اور اس کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی تھی اور ہم لوگ خوب ہلا گلا کیا کرتے تھے، اور میری پھپھو کو بھی ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن انہیں بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کے اس چیز کا کیا انجام ہوگا۔
خیر 1 مہینے کی چھٹیاں تھی، ختم ہو گئی اور ہم لوگ واپس آ چکے تھے۔ اب معمول کے مطابق ہم لوگ اسکول آتے جاتے اور آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فیملی میں منگنی کا فنکشن تھا تو شبانہ نے کالے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، جس میں وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کو دیکھنے کے بعد میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر وہ فنکشن گزر گیا اور میرے اوپر شبانہ کا پورا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ اب میں ہر وقت اسی کے خیالوں میں گم رہتا تھا، پڑھائی میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ہم لوگ جب بھی پڑھنے بیٹھتے تھے، میں یا تو اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا اور یا پھر میں اس سے کہتا تھا کہ ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی کی پڑھائی کر لیں گے۔ 3-4 مہینے ایسے ہی گزر گئے اور اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں موسم ذرا بہتر ہونے لگا اور ہماری ٹرم بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، تو اب رات کو دیر گئے تک ہمیں پڑھنا ہوتا تھا تاکہ پیپروں میں اچھے نمبر لے سکیں۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، رات کے 11-12 بجے شبانہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور میرا بھی اوپر پڑھنے والا کام رہتا تھا۔ شبانہ مجھے کہتی کہ میں سونے لگی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم سو جاؤ، میں ابھی اپنا کام مکمل کر لوں اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں۔ شبانہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور میں اپنی بک رکھ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے آدھا گھنٹہ میں نے جی بھر کر دیکھا اور اس کے بعد میرے اندر بھی شیطان جاگ چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پورا تیار کر لیا تھا کہ آج میں شبانہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ اس کے دل میں ایسا ویسا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن میرے اندر پورا ابال آ چکا تھا۔ بس میں اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کی طرف بڑھا تو میرا جسم سن پڑنے لگا۔ میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اور اگر گھر والوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خیر میں ابھی اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں لائٹ چلی گئی اور شبانہ جاگ گئی تھی۔ میں بھی ڈر کے مارے وہیں پر بیٹھ گیا تھا اور دوبارہ سے اپنے بستر میں چلا گیا تھا اور وہاں جا کر لیٹ گیا اور اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے لگا کہ اگر آج لائٹ نہ جاتی تو نہ جانے میں کون سا غلط کام کر بیٹھتا، اور جب یہ بات محلے یا خاندان والوں کو پتہ چلتی تو میری کیا عزت رہتی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔